السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ اسپیشل۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کی ذات بابرکت کے لیے جس نے تمام جہانوں کے لیے رحمت آقائے دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا پیامبر بنا کر کے اس ماہ مبارک، اس ماہ مقدس ربیع الاول میں اس جہان فانی میں بھیجا، اور اس سے بھی بڑھ کر کے 100,000 شکر اس پاک پروردگار عالم کی ذات کا جس نے مجھے اور آپ کو ہماری کوتا نظری، ہماری کم علمیوں، ہماری جہالتوں، ہماری بدعمالیوں، ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں سے پرے اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ آج کا ویلاگ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے، اس لیے کہ آج مجھے اس ایک ہستی، اس ایک مقدس، معتبر، محترم ہستی کے بارے میں اظہار خیال کرنا ہے کہ جس کی ذات کے خصائل پر روشنی ڈالنا کسی صورت، کسی طور، کسی زیرو، کسی نفس، کسی بشر کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ہے کہ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کر سکتی ہے اور اس کا حق بھی ادا کرتی ہے، یا پھر یہ کلام الہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جس کو پڑھ کر کے، جس کی آیات مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل، ان کی سیرت مبارکہ کا ادراک ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو بس اتنا ہی بہت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اتنا ہی اعجاز ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ زندگی نے ہم سے وفا کی اور ہمیں ایک اور سال زندگی کا، ایک اور ربیع الاول کا مہینہ دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ وہ مقدس محترم مہینہ ہے جس میں آقائے نامدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع محشر نازل ہوئے، تولد ہوئے، اور اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے بتائی گئی روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے پاس واپس بھی بلایا۔ اس حوالے سے یہ مہینہ بیک وقت خوشی کا اور غم دونوں کا ہے، شاید اسی لیے اپنے بڑوں سے ہم 12 وفات کے دن کا تذکرہ سنتے آئے ہیں۔ قطع نظر اس کے، یقین جانیے میں جب تک مدینہ منورہ نہیں گیا تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ مدنی چینل والے، یہ الیاس قادری صاحب والے، یہ کیوں میٹھا مدینہ، میٹھا مدینہ کی تسبیح کیوں کرتے ہیں۔ لیکن جب میں خود مدینے گیا ہوں تب مجھے پتہ چلا، تب مجھے احساس بلکہ یہ ہوا کہ نہیں، میٹھا مدینہ نہیں، بہت ہی میٹھا مدینہ، پیارا مدینہ نہیں، بہت ہی پیارا مدینہ۔ آپ بلیو کیجئے کہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں پہنچتے ہی آپ کو جو احساس ہوتا ہے وہ ایک تراوٹ کا، ایک ٹھنڈک کا ہوتا ہے۔ آج بھی اس ایک سرزمین پر، اس ایک جگہ، اس ایک دھرتی پر، اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کا احساس آپ کو محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ مدینے میں ہوتے ہیں، آپ امان میں ہوتے ہیں، آپ بالکل سکون میں ہوتے ہیں۔ میں نے مدینے میں کبھی کسی کو کسی سے تلخ کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مدینے میں کوئی کہیں پہ بھی ہے، اس کا رخ نماز کے وقت، اذان کے وقت سیدھا مسجد نبوی کی طرف ہوتا ہے۔ آج بھی جب عصر کی نماز کے بعد ٹی وی کھولتا ہوں، جب وہ مدینے کی تصویریں دیکھتا ہوں، فوٹیج دیکھتا ہوں، روضہ مبارک کی جالیوں کے سامنے سے گزرتے لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا فضل فرما دیا، الحمدللہ کہ مجھ گناہگار کو بھی یہ سعادت دیکھنی نصیب فرمائی جو میرے وہم و گمان میں نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا شکر ہے، پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو، ایک مرتبہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو ہماری بدعمالیوں، ہماری سیاکاریوں سے قطع نظر امت محمدیہ میں پیدا کیا۔
اور کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے اذن، اللہ رب العزت کے حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی شفاعت سے روز محشر، اللہ کرے کہ ایسا ہو، ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں، اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے اور بہت سارے پری ریکویزٹس ہیں جن کا ذکر بہرحال اب اس موقع پہ کیا کرنا۔ یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ، یہ صرف نعت پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ نعتیں بھی پڑھیے، آپ کو لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جانی چاہیے تو پڑھیے، لیکن نعتوں میں بھی ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں وہ نعت ریڈ لائن کے اندر تو نہیں آ رہی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات آج کرنے پہ مجبور ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مرتبہ اپنے خطبات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث کے ذریعے سے اپنے اصحاب کو اپنی گفتگو میں بتاتے رہے کہ مجھے جو اذن الہی ہوتا ہے میں وہی جانتا ہوں، وہی بتاتا ہوں۔ اور یہ ہمارے ہاں جو ایک چلن رائج ہے کہ ہم اللہ کے ڈومین میں بھی جا کر کے اور مقدس ہستیوں کو لے جا کر کے اور فٹ ان کرنے کی زبردستی ایک مذہقہ خیز قسم کی بلکہ گستاخانہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگین وہی والی بات کہ رسول کو تو سب مانتے ہیں، لیکن رسول کی کون کون مانتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے خود مختلف احادیث قدسی میں کیا۔ قرآن کریم کی مختلف جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے وہیں ایٹ دا ویری سیم ٹائم اپنی کمانڈمنٹ، اپنی اتھارٹی کے بارے میں بھی بات کی۔ اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ محمد ہمارے رسول ہیں، محمد ایک بشر ہیں، محمد تمہیں جیسے ہیں اور تمہارے اندر، تمہارے اوپر اسی لیے ان کو اتارا گیا کیونکہ وہ تم جیسے ہیں۔ افضل البشر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کسی ویلاگ کے ذریعے، آپ کسی تحریر کے ذریعے، میں کسی عمل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خراج عقیدت پیش کر سکتا ہوں؟ لیکن شاید میرا کوئی عمل، میرا ایک بار پڑھا ہوا درود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا ہوا وہ ایک لمحہ کہ جس وقت میرے گال پر، میرے رخسار پر، میری آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے، شاید وہ میری بخشش کا، میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین، اس کو ویلیو دینا، اس کا پاس رکھنا، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پر حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید و فرقان حمید میں اس بارے میں جو کچھ تحریر ہے اس سے قطع نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنی الفاظ میں، اپنے انداز میں اس کی تلقین کی۔ آج مجھے اور آپ کو اس کا خیال کیوں کر نہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اس ایک ربیع الاول میں، اس ایک ماہ مبارک میں، اس ایک ماہ مقدس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس ایک عظیم الشان موقع پر میں اور آپ اپنی روش کو سوچیں، ہم اپنی اپروچ کو ریوزٹ کریں۔ صرف مدینے جا کر کے اور درود پڑھ کے اور جالیوں کا دیدار کر کے اور آ جانا ہی امت محمدیہ کے ہونے کا جو ہے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ امت میں میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، مجھے یہ بھی سوچنا ہوگا، آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں، مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کچھ فرائض آپ کے بھی شاید میری طرف ہیں، کچھ حقوق میرے بھی آپ کی طرف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذرانہ عقیدت چاروں خلفاء سے زیادہ کون پیش کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جو آپ کے گرد پروانوں کی طرح سے منڈلاتے رہتے تھے، موجود رہتے تھے، ان سے زیادہ آپ سے کون محبت کر سکتا ہے؟ کیا میں اور آپ آج یہ بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ میں اور آپ ان سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنا کوئی دوسرا مسلمان نہیں کرتا؟ نو وے۔ لیکن یہ دنیا کی واحد ہستی ہے اور آخری ہستی ہے
کہ آج 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی ان کا نام لینے پر تنہائی میں، چاہے آپ ڈرائیو کر رہے ہو، چاہے واک کر رہے ہو، چاہے کہیں لیٹے ہوں، چاہے کہیں بیٹھے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے پر اگر انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو آپ اس عظیم المرتبت ہستی سے اپنا، میرا، ہمارا رشتہ، اس کے تقدس کا، اس کی تقدیس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ پیور ریلیشن شپ میں نے اپنی زندگی میں محسوس نہیں کی، اپنے ماں اور باپ سے بھی نہیں، ماں اور باپ سے بھی نہیں۔ ماں اور باپ کو تو آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ان کی شفقت سے، ان کی محبت سے ہم نے استفادہ کیا ہے، ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام آنے پر آپ کی اور میری پلکیں نم ہو جاتی ہیں؟ ان کی باتیں سن کر کے آج بھی آپ کو اور مجھ کو نشان منزل ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، ہمارے قلب کو سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما چکے ہیں، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے سب چیزوں سے بڑھ کر اب پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے شاید ودیت ہے، یقیناً ودیت ہی ہوگی، کہ الٹیمیٹلی قدرتی طور پر، ایک فطری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے دل میں خود بخود راسخ ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ثم الحمدللہ۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر آپ کو مدینے کی ان جالیوں کی زیارت نصیب ہو جائے، اگر آپ کو روضہ رسول پر کھڑے ہو کر کے اور دعا مانگنے کا موقع مل جائے، اگر آپ کو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کے اور سلام پیش کرنے کا موقع مل جائے، تو کیا ہی بات ہے، تو کیا ہی بات ہے۔ ربیع الاول کے اس ماہ مقدس میں کل دیکھ رہا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کی تعداد بیش بہا ہو چکی ہے، اچانک سے بڑھ گئی ہے۔ محرم میں تو خیر میں ہو کر کے آیا تھا الحمدللہ، سفر میں تعداد تھوڑی اور بڑھی، لیکن ربیع الاول میں ماشاءاللہ یہ تعداد اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مومن مسلمان کو پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور راستی پر چلنے کی لگن ساتھ ساتھ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا بجا درود پڑھنے، اس درود کو سمجھ کر کے پڑھنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کا شعور، کا ادراک، کا فہم کا موقع وہ بھی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اپنی جگہ، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہیں میں اور آپ کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے کہیں میں کسی مریض کے لیے رکاوٹ کا سبب تو نہیں بن رہا ہوں، کسی راستہ گزرنے والے کے لیے، کسی راہ گزر پہ کسی رکاوٹ کا سبب تو نہیں بن رہا ہوں۔ یہ بنیادی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں نو انٹری میں فال کر رہا ہوں، بلیو یو می، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلیو یو می، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، ان کا احترام، ان کی تقدیس، ان سے الفت، یہ ایمان کے حصے ہیں، یہ ایمان کے حصے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی بے تحاشا ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ان کے مقلد ہیں، جو میری اور آپ کی طرح نبی کی شفاعت کے منتظر بھی ہیں۔ پتہ نہیں یہ شفاعت کس کا نصیب ہوتی ہے، کس کا مقدر ہوتی ہے، لیکن شکر منائیے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اپنی نمازوں میں درود ابراہیمی پڑھ کر کے خود اپنے لیے آخرت کا، نجات کا سامان پیدا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے رکن ہونے کی سبب ان پر رحمت کے لیے درود پڑھ کے خود اپنی ہی مغفرت کی راحت کا جو ہے وہ جواز تلاش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں، آپ باخبر لوگ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم اس ایک بیان کو، اس ایک گفتگو کو
اس ایک حقیر سی، ادنا سی، چھوٹی سی، ناقابل شمار سی کوشش کو پروردگار عالم مقبول فرمائے. پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار بلند درجہ اور وسیلہ، وہ مقام وسیلہ عطا فرمائے پروردگار جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے تمام اپنوں کو اپنے عرش کے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ دعا تو بہت ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے اور بہت بڑی ہے. میں اپنے آپ کو یہ دعا مانگنے کا مستحق تو نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی کیا ہی بات ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس، مبارک، محترم اور خوبصورت تراشے ہوئے ہاتھوں سے وہ جام پینے کا موقع نصیب ہو جائے. پروردگار تیرا احسان، تیرا احسان، 100,000 شکر پاک پروردگار عالم تیرا احسان کہ تو نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی. فی امان اللہ.